بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، محترم دوستو، اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا۔ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مستقبل میں نبوت پر فائز ہونے والے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ والد گرامی، آپ علیہ السلام کو جو حکم ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، آپ اس کو کر گزریں، بے شک آپ علیہ السلام مجھے ثابت قدم رہنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ علیہ ایک ویرانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور ان کو لٹا کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور ان کی گردن پر چھری چلا دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے حکم سے وہ چھری نہ چلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا جو کہ حضرت سیدنا اسماعیل سلام اللہ علیہ کی جگہ پر قربان ہو گیا۔ محترم ساتھیوں، یہیں سے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر قربانی کو واجب قرار دے دیا۔ محترم دوستو، یہ حقیقت ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ پر جو جانور قربان کرتے ہیں، وہ ہمارے باپ دادا وہ سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن قربانی کی تاریخ حضرت سیدنا ابراہیم سلام اللہ علیہ کی قربانی سے بھی پہلے سے ملتی ہے۔ حضرت سیدنا آدم سلام اللہ علیہ کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل جب ان دونوں کی ایک ہی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کی شادی کرنے کی لڑائی شدت پکڑ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے دونوں بیٹوں قابیل اور حابیل سے کہیں کہ وہ اپنی اپنی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قبول ہو جائے گی وہی اس لڑکی اکلیمہ کے ساتھ شادی کرنے کا اہل ہوگا۔ محترم دوستو، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت کی شریعت اور اس وقت کے دستور کے مطابق جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کی چیز کو نگل لیتی تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے دونوں بیٹوں قابیل اور حابیل کو حکم دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، تو حضرت قابیل علیہ السلام جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے اور یہ حابیل سے طاقتور اور توانا تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی شادی اس وقت کے شریعت کے دستور کے مطابق اکلیمہ کے ساتھ طے کر دی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حابیل چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ وہ شادی کرے جو کہ اس وقت کے شریعت اور دستور کے اصولوں کے منافی تھا۔ چنانچہ حضرت قابیل علیہ السلام اللہ علیہ جو کہ جانوروں کو چرانے کا کام کرتے تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ ان کے بھائی حابیل نے جو کہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس نے اپنی کھیتوں سے برآمد ہونے والا ایک حقیر سا ردی کا ٹکڑا یا گتا پیش کیا۔ جب اس نے قربانی کے لیے یہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ اتری اور اس وقت کے دستور کے مطابق وہ حضرت قابیل علیہ السلام کی قربانی یعنی اس بکری کے بچے کو نگل گئی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ قابیل علیہ السلام حق پر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرما لی ہے اور اکلیمہ کے ساتھ شادی ان کی ہی ہوگی۔ جب حابیل نے یہ دیکھا تو اس نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ علیہ سے کہا کہ آپ علیہ السلام نے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول کرنے کی بجائے میرے بھائی قابیل کی قربانی قبول فرما لی ہے۔ چنانچہ اسی رنجش میں ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلہ کاٹنے کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے تو قابیل نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا اور کائنات کا سب سے پہلا قاتل کہلایا، جبکہ کائنات کے سب سے پہلی قربانی حضرت قابیل علیہ السلام کی طرف سے کی گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اس کے قتل کا گناہ قابیل کے بھائی
حابیل کو بھی ملے گا جس نے دنیا کا سب سے پہلا قتل یعنی اپنے بھائی کو جان سے مار کر کیا تھا۔ محترم دوستو، قربانی کے کچھ آداب ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت یہ خیال رکھا جائے کہ اس کے آس پاس کوئی اور جانور تو نہیں۔ نمبر 2، جانور کو ذبح کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے اس کے جسم کو ساکن اور ٹھنڈا ہونے دیا جائے، اس کے بعد اس کی کھال اتارنی شروع کرنی چاہیے۔ نمبر 3، قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جانے چاہئیں۔ اس کا ایک حصہ غریبوں، محتاجوں اور مساکین کے لیے، اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور اس کا ایک حصہ خود اپنے لیے مختص کیا جانا چاہیے۔ نمبر 4، قربانی کے جانور کو مارنے سے اور اس سے مشقت والا کام لینے سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے اور ایسے جانور کی قربانی قبول نہیں کی جاتی، شریعت کے خلاف ہے جس سے مشقت والا کام لیا جائے۔ قربانی کے گوشت کے بہترین مصارف غریب، محتاج اور مساکین ہیں جو سال بھر گوشت خرید نہیں پاتے اور نہ ہی کھا پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ بھی ابھی زمین پر نہیں گرتا، بعد میں گرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن یہ قربانی کے جانور اپنے سینگوں سمیت اٹھیں گے اور اپنے مالک قربانی کرنے والے کو پل صراط سے پار کروائیں گے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، وہ شخص جو سود کھاتا ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ نمبر 3، اس شخص کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور نمبر 4، ایسے شخص کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی جو دکھاوے کی غرض سے قربانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں قربانی کے صحیح آداب اور اسلوب کے مطابق قربانی کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کی ان خوشیوں میں غریبوں، محتاج اور مساکین کو بھی خوشیاں فراہم کرنے کا موقع دے اور توفیق عطا فرمائے۔